Plus TV, safety for all. دراصل انسان آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کے ایسے منازل طے کرتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے پچھلی قومیں ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں، ایسی ایسی ترقیاں، ایسی ایسی سہولیات اور ایسی ایسی آسانیاں انسان کو فراہم ہوتی جا رہی ہیں جسے دیکھ کر ایک ایسا شخص جس کے اندر ایمان نہ ہو یا کمزور ایمان والا شخص اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ یہی دنیا ہے، یہی جینا ہے، یہی مرنا، یہیں پر کھانا پینا ہے اور اس کے بعد یہاں سے چلا جانا ہے، کوئی چیز کی اسے کوئی فکر نہیں ہے، بس ایک حیوان کی طرح انسان جیتا جا رہا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، اسی کے مصداق انسان جیتا جا رہا ہے، اسے اپنے آخرت کی جو کہ اصل منزل ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، تم دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی ہو۔ اجنبی آدمی کسی جگہ پر جاتا ہے جو اس کی جگہ نہیں ہے، اس کا مقام نہیں ہے، وہاں کیسے رہتا ہے؟ اسے ہمیشہ یہ فکر دامنگیر رہتی ہے کہ مجھے اس جگہ کو چھوڑ کر اپنے اصل مقام پر جانا ہے۔ ہندوستان کو چھوڑ کر لوگ دنیا کے کونے کونے میں کمانے کے لیے جاتے ہیں، لیکن جب تک وہاں رہتے ہیں ان کی ساری فکر ہندوستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے گھر کے لیے لگی رہتی ہے کہ مجھے اپنے گھر کو لوٹنا ہے، سارا پیسہ اپنے گھر کو بھیجتا ہے اور ساری فکر اس کی اپنے گھر کے لیے ہوتی ہے۔ بالکل یہی حال کأنک غریب، تم دنیا میں بھی ایسے ہی رہو جیسے تم وہاں رہتے ہو ملک کے باہر، تو تم دنیا کے اندر بھی تمہارا گویا کہ یہ اپنا ملک نہیں ہے، تم یہاں اجنبی ہو۔ او عابر سبیل، یا کہ تم مسافر ہو۔ مسافر آدمی ٹرین میں جا رہا ہے، پلین میں جا رہا ہے، بس میں جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، راستے میں اسے راستے کے اندر دوران جو مکانات، جو مقامات اسے اچھے لگتے ہیں، کیا وہ یہ سوچ کر کہ میں یہیں رہ جاؤں گا وہ اتر جائے گا اس جگہ پر؟ ہرگز نہیں اترے گا۔ اگر اترے گا بھی تو پھر وہ اپنی منزل کو پہنچنے کی فکر اسے لگی رہتی ہے کہ میں کب اپنے گھر پہنچوں گا، کب میں اپنے مقام کو پہنچوں گا، اسے ہمیشہ اسی کی فکر لگی رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ مقام اچھا تھا، یہ نہیں کہ وہ جگہ اچھی تھی، وہاں اچھی ہوا تھی، اچھا موسم تھا، میرے مقام پر گرمی ہے، یہاں ٹھنڈا ہے، میں یہیں رہ جاؤں گا، ایسا کوئی نہیں سوچتا ہے، بلکہ ہمیشہ اسے ایک ہی فکر لگی رہتی ہے کہ میں اپنے مقام کو کب پہنچوں گا اور میں اپنی جگہ پر کب جاؤں گا۔ تو بالکل اسی طرح یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ کون سا مقصد؟ کیا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا؟ کھانا پینا، بڑے ہونا، اس کے بعد بوڑھے ہونا، مسجد کا کونا پکڑنا اور چلے جانا، کیا یہی مقصد ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر مقصد بتلایا۔ سورہ ذاریات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عبادت ہم سے ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، ہم کتنے لوگوں کو دفناتے ہیں، ہم کتنے لوگوں کو غسل دیتے ہیں، کتنے لوگوں کو کفن پہناتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچ کر دیکھیں اس جگہ اگر میں ہوتا تو میرا کیا حال ہوتا؟ میرے پاس کیا توشہ ہے، میرے پاس کیا سامان ہے، کیا میں جانے کے لیے تیار ہوں؟ آج اگر میری موت آ جائے تو کیا میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں اللہ کے سامنے اپنا نام اعمال پیش کرنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میرے پاس اتنا توشہ ہے، اتنی نیکیاں ہیں کہ میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ ہر ایک کے سامنے روزانہ ایسے واقعات، ایسے حادثات انسان کو مجبور کرتے ہیں، غور کرو، تمہیں بھی اس جگہ پر آنا ہے، تمہیں بھی ایک لاچار، بے بس، بے حرکت ہو کر سامنے کسی کے سو جانا ہے۔ کوئی اٹھا رہا ہے، کوئی پلٹا رہا ہے، کوئی پانی ڈال رہا ہے، کوئی کپڑے پہنا رہا ہے، پھر کوئی چار ہاتھوں سے لے جا کر قبر کے اندر رکھ رہا ہے۔ پھر انسان کی حیثیت کیا ہے، انسان کا مقام کیا ہے؟ اس کی مٹی اسی پر ہاتھ جھٹک کر انسان چلا جاتا ہے۔ یہ انسان کا مقام ہے۔ انسان اپنے آپ کو پہچانے، جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ مومنون کی آیت کے اندر، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، ارے کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ کوئی مقصد نہیں ہے تمہارے پیدا کرنے کا، ایسے ہی یوں ہی پیدا کر دیا تم کو،
وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کہ تم ہمارے پاس واپس نہیں لوٹائے جاؤ گے، تم کو تو واپس آنا ہے، ایک ایک پل پل کا حساب دینا ہے۔ کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنے سال تم دنیا میں رہے، کیا کیے، ایک ایک پل پل کا، ایک ایک پائی پائی کا حساب دینا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر جتنی قومیں گزری ہیں اس کے اندر سے آج تک کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ فلاں سن کا ہے، فلاں اتنی عمر سے زندہ ہے، بلکہ آج تک کوئی زندہ نہیں ہے۔ جتنی قومیں آئی، چاہے وہ حاکم ہو، چاہے وہ محکوم ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ عرب ہو یا عجم ہو، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں زندہ نہیں رکھا ہے۔ کسی بھی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر زندہ نہیں رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کے اندر فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کو ایسا نہیں بنایا جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ آج تک کوئی رہا نہیں، کوئی رہے گا نہیں۔ اَفَإِن مِّتَّ، اگر آپ مر جائیں تو کیا یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ مشرکین مکہ، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے، تمہیں تمہارا پورا اجر دیا جائے گا، اور جسے اللہ تبارک و تعالی جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے یقیناً یہ کامیاب ہے، اور یہ دنیاوی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے کسی نبی کو زندگی نہیں دی ہے جو ہمیشہ یہاں پر رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ بھی مرنے والے ہیں، آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ بھی مرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جب یہ کہہ دیا گیا تو کوئی نبی جب یہاں پر زندہ نہیں بچا ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مشہور واقعہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت، وہ فرشتہ جو روح نکالتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح نکالنے کی ذمہ داری سونپی ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک کھینچ کے اسے لگاتے ہیں، ایک تھپڑ اسے رسید کر دیتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس کی آنکھ نکل کر باہر آ جاتی ہے، فرشتے کی آنکھ نکل کر باہر آ جاتی ہے۔ وہ واپس اللہ کے پاس جاتا ہے، جا کر شکایت کرتا ہے اے اللہ تو نے جس بندے کے پاس بھیجا ہے فَإِنَّهُ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ، وہ مرنا نہیں چاہتا ہے، وہ مرنا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کی آنکھ کو پھر درست کرتا ہے، پھر بھیجتا ہے جا کر اس سے کہہ کہ ایک بیل پر ہاتھ رکھ، بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھو، اور اس کے مٹھی میں، موسیٰ علیہ السلام کی مٹھی میں جتنے بال آئیں گے ایک بال کے بدلے 1 سال عمر بڑھا دی جائے گی، یعنی جتنے بال مٹھی میں آئیں گے اتنے سال اس کی عمر اضافہ کر دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں فماذا بعد، اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ عمر تو بڑھ جائے گی، جتنے بال ہیں اتنے سال عمر بڑھ جائے گی، اس کے بعد کیا ہے؟ کہا الموت، اس کے بعد تو پھر مرنا ہی ہے۔ تو کہا الان، ابھی لے لے، ابھی میں مرنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ جس کے اندر کہ موت نبیوں کو بھی نہیں چھوڑتی ہے، نبی بھی اس موت سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان کے اندر اسی لیے فرمایا کل من علیہا فان، اس دھرتی پر جو بھی ہے سب کو فنا ہونا ہے، اس دھرتی پر جو بھی ہے سب کو فنا ہونا ہے، باقی کون رہے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، آپ کے رب کی ذات، آپ کے رب کا چہرہ جو کہ بڑے عزتوں والا ہے وہی باقی رہے گا۔ دنیا کے اندر کوئی باقی نہیں رہے گا، بلکہ سارے فرشتوں کو بھی موت آئے گی، ملک الموت کو بھی موت آئے گی، ملک الموت کو بھی موت آئے گی، کوئی اس دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اسی لیے موت کو برحق قرار دیا گیا، موت یقیناً آنے والی ہے، اس کے اندر ذرا برابر بھی شک نہیں۔ ہمارے خاندان، ہمارے رشتہ دار، ہمارے احباب، ہمارے دوست، ہمارے کتنے لوگ ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ہم جانتے بوجھتے پھر بھی ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، ہم انہیں دفنا کر آتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے آپ کو ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وجاء
وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید، کہ موت کی سختی یقیناً حق کے ساتھ آ چکی ہے، یہ وہی ہے جس کا تم انکار کرتے تھے، یہ وہی ہے جس کا تم انکار کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے یقیناً وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، جس سے تم بچنا چاہتے ہو، بھاگ جانا چاہتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تمہیں ضرور ملنے والی ہے، وہ تمہیں ضرور ملنے ہی والی ہے، تم اس سے بچ کر جا نہیں سکتے، اور اس کے بعد تمہیں اللہ کے پاس لوٹایا جائے گا جو کہ غیب کا علم اور حاضر کا علم رکھنے والا ہے، اور پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دینے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو، تم جہاں کہیں بھی رہو، موت تمہیں آ پکڑے گی، موت تمہیں آ پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہ ہو، مضبوط قلعہ بنا لو، پوری دیواریں مضبوط بنا لو، اندر رہو اور یہ سوچو کہ یہاں موت نہیں آئے گی، وہاں بھی موت آئے گی، وہاں بھی موت آئے گی، چاہے تم کتنے بھی مضبوط قلعے بنا لو، موت تو یقیناً آنی ہی ہے۔